السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ ہاشم نیازی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فلمی سفر۔ دوستو، آج جس شخصیت کے حوالے سے میں ساجد صاحب سے گفتگو کروں گا وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت ہی مایہ ناز نام ہے، اور یہ شخصیت خواتین کے حوالے سے ہے، وہ فیمیل آرٹسٹ تھیں، اور ایسی باکمال آرٹسٹ آپ یقین کریں بر صغیر میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، خاص کر ایک مخصوص کریکٹر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال اتنا عطا کیا ہوا تھا کہ وہ نہ صرف سکرین پر دکھائی دیتا تھا، بلکہ سکرین کے بغیر بھی جب لوگ انہیں دیکھتے تھے تو ان کے دیوانے ہو جاتے تھے، فین ہو جاتے تھے۔ یہ حسن جوانی دوستو سدا تو نہیں رہتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک رہتی ہے آپ اس کے اسیر میں آ جاتے ہیں، آپ اپنی ذات کے غلام ہو جاتے ہیں، آپ اپنے حسن کے غلام ہو جاتے ہیں، اور جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک ٹراما، ایک فیر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کے حوالے سے جب حال میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی حسین و خوبصورت ایکٹریس کی کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بے شمار فلمیں بنی ہیں۔ فوک کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، شری فراز بھی بنی، سسی پونیو بھی بنی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری فلمیں جو اس دور میں بنی، سونی مہیوال بھی بنی، اور ایک ایسی خوبصورت لازوال پاکستان میں فلم بنی جس کا نام ہیر رانجھا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس خوبصورت ایکٹریس کی بات کر رہا ہوں۔ جی، تو میں بات کر رہا ہوں فردوس بیگم کی۔ ساجد صاحب سے ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ساجد صاحب خاص کر ایک وہ واقعہ جو آخری دنوں کا تھا ان کا، جس میں آپ نے ان کو انوائٹ کرنا چاہا تھا تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اس حوالے سے آپ دوستوں کو ضرور بتائیے گا۔ جی بہت اچھا آپ نے ذکر چھیڑا، چونکہ ایک ایسی تصویر میرے سامنے آ گئی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے اداکارہ فردوس کا ذکر کیا۔ فردوس جو ہے وہ بر صغیر کی خوبصورت ترین اداکارہ تھی۔ فردوس بیگم کے حوالے سے بات کی جائے تو ابتدائی دور میں وہ ایک ایکسٹرا اداکارہ کے طور پر آئی، رقاصہ جو ساتھ رقص کرتے پیچھے ساتھی رقاصوں میں۔ اس کے بعد فانوس نامی ایک فلم شروع ہوئی، انڈیا سے آئے تھے ہدایت کار نقشم، انہوں نے ایک فانوس فلم شروع کی تو اس میں انہوں نے ایک نئی لڑکی چاہیے تھی، ان کی نظر جو فردوس پر پڑی تو انہوں نے اسے ایکسٹرا سے سپر سٹار بنا دیا۔ اس فلم میں انہیں مرکزی کردار سونپا گیا۔ فردوس بیگم اس کے بعد تو پھر وہ تو اردو فلم تھی، گو کہ وہ فلم باکس آفس پر ہٹ نہیں ہوئی، لیکن ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور اس قدر خوبصورت پرفارمنس دی کہ فلم انڈسٹری اس کے سحر میں آ گئی، اور اس کے بعد انہیں پنجابی اور اردو فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ تو یہاں سے اس کا کیریئر کا ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے انسانیت فلم جو شباب کرانوی صاحب کی تھی، اس فلم میں انہوں نے ایک پاگل عورت کا کردار کیا تھا۔ تو کیا زبردست ابتدائی دور کی فلموں میں ہی آپ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی فنکارہ آگے جا کر ثابت ہوں گی۔ آگے جب پنجابی فلموں کا دور شروع ہوتا ہے تو ابتدائی دور میں وہ اداکار اکمل مرحوم کے ساتھ، اکمل صاحب کے ساتھ ان کی ایک جوڑی بنی جو بڑی مقبول ہوئی۔ اس کے بعد سنا گیا کہ ان کی آپس میں شادی بھی ہو گئی، کچھ عرصہ تک رہی۔ اس کے بعد اکمل مرحوم زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر فردوس پر بھی تھوڑا سا برا وقت آیا، جس طرح سائمہ بیگم پر سلطان راہی کے بعد آیا تھا۔ کیونکہ جوڑی بن جاتی ہے تو دوبارہ اسے کاسٹ کرنا تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جوڑی پھر حبیب کے ساتھ بھی آئی کچھ فلموں میں، پھر زیادہ تر فلموں میں اجاز درانی کے ساتھ ان کی جوڑی پسند کی گئی، اور اجاز کے ساتھ ایسی جوڑی پسند کی گئی۔ اجاز درانی جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے شوہر تھے، تو وہ ان کی جب ان کے ساتھ جوڑی بنی تو میڈم نور جہاں اس پر خاصی خفا ہوئی، کیونکہ انہیں اڑتی خبروں سے پتہ چلا کہ یہ آپس میں کہیں ان معاشقے کے اس میں بن چکے ہیں۔ تو ان کے درمیان ہونے والے معاشقے کی خبریں اخبارات میں شائع ہونے لگی، عام طور پر مقبول ہو گئیں، افواہوں میں گردش کرنے لگیں۔ تو میڈم نور جہاں نے پابندیاں لگا دیں کہ فردوس بیگم کو کاسٹ نہ کیا جائے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا بڑا ہیبت تھی، اس زمانے میں بڑا ڈنکا بجتا تھا، لوگ ان کی بات مانتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے فردوس کو فلموں سے کٹ کر دیا، مگر اجاز درانی نے سٹینڈ لیا، انہوں نے اپنی فلموں میں انہیں دوبارہ کاسٹ کیا۔ یہاں تک کہ اپنی فلم ہیر رانجھا جب شروع کی تو ملکہ ترنم کی یعنی ان کی ناراضگی کے باوجود انہوں نے مرکزی کردار ہیر کے لیے انہوں نے اس کو فردوس بیگم کو رکھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ جو ہے ملکہ ترنم نور جہاں اس فلم میں گانے نہیں گائیں گی، چونکہ ملکہ ترنم نور جہاں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جس فلم میں فردوس ہوگی وہ اس فلموں میں گانے نہیں گائیں گی۔ تو پنجابی فلمیں چونکہ زیادہ تعداد میں بن رہی تھی تو فلم سازوں کو نقصان کا خطرہ تھا،
تو نور جہاں کے گانے تو رکھنے بہت ضروری تھے. اداکارائیں تو اور بھی بہت تھیں, نغمہ تھیں, سلونی تھی, پنجابی میں اور بھی بہت سی آرٹسٹیں تھیں. تو انہوں نے یہ خطرہ مول لیا اعجاز درانی نے, اور انہوں نے اس کو گانے کے لیے ان کو راضی کیا. اس سلسلے میں ہدایت کار مسعود پرویز کا بھی بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے سمجھایا کہ یہ گانے ان کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے. گانے گانے کے لیے تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن آپ کا کوئی ثانی نہیں, اور یہ فلم اس کے لیے آپ کے میاں کو بھی نقصان پہنچے گا, اور آپ کے جو بامی جو چپکلش ہے اس کا خاصا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. لہٰذا آپ یہ گانا گا لیں. ملکہ ترنم نور جہاں چونکہ سمجھدار خاتون تھی, انہوں نے نہایت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں بھی فلم کے گانے تو گائے. گانے بھی ظاہر ہے آپ نے سنے ہوں گے, امر ہو گئے, ونجڑی والڑیا, کیا بات, امر گانے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں آج تک کتنی کوشش کی لوگوں نے, نہ ایسی ہیر کریٹ کر سکے, نہ ملکہ ترنم نور جہاں جیسی آواز کریٹ کر سکے, نہ ہی اس فلم کی میکنگ اور ٹیکنگ جیسا کوئی انہوں نے مطلب کوئی اس معیار کا کوئی ایسی شکار. ہاں جی, اس سے پہلے بھی ہیر رانجھا بنی اور اس کے بعد بھی بر صغیر میں, انڈیا میں تو بعد میں بہت دفعہ بنی, لیکن کوئی فلم بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی جو سسیکس جو کامیابی ہیر رانجھا پاکستان جو اعجاز دورانی کی تھی فلم کو کامیابی ملی, وہ کسی اور کے حصے میں نہیں. اس پر زیادہ تر کریڈٹ لوگ فردوس بیگم کو دیتے ہیں کہ فردوس نے ہیر کے کردار کو امر کر دیا. شاید اپنی زندگی میں بھی حقیقت میں بھی ہیر شاید اتنی خوبصورت نہ ہو کہ لوگ سمجھتے تھے حقیقت میں ہیر زمین پر اتر آئی ہے. تو یہی ان کا سب سے بڑا ڈرا بیک بھی بنا فردوس بیگم کا, جس کے لیے وہ شاکی تھیں. میں نے ایک دفعہ نگار ایوارڈ کی تقریب تھی, تو میں ان کو کارڈ دینے کے لیے گیا. گولڈن جبلی تقریب تھی, جن لوگوں نے 50 سال خدمات انجام دی, ان کو ایوارڈ دیا جانا تھا. تو یہ تقریب الحمرا میں ہونی تھی, جس میں سورلتا, مینا, راگنی, محمد علی, جتنے پرانے اداکار و اداکارائیں جنہوں نے 50 سال خدمت کی فلم انڈسٹری کی, ان کو. تو وہ کارڈ دینے میں جب گیا ان کی کوٹھی میں گلبرگ میں, تو بڑی اتفاق سے ملی, بڑی خوش ہوئی, ماضی کی باتیں بھی ہوئیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں یہ کارڈ دینے آیا ہوں آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے, کہ اس تقریب میں آپ کو 50 سالہ آپ کی کارکردگی پر آپ کو بیسٹ اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا. تو اس زمانے میں وہ دور نہیں تھا فردوس کا, وہ اس کو گھر بیٹھے ہوئے بھی کئی برس بیت چکے تھے. فلم انڈسٹری نے انہیں آؤٹ کر دیا تھا. انہوں نے اس کے بعد اولڈ کردار بھی کیے, لیکن اپنا چہرہ دیکھ کر انہوں نے محسوس کر لیا کہ میری یہاں ضرورت نہیں رہی, تو وہ گھر قید ہو کر رہ گئی. وہ پہلی دفعہ مجھے ملی تو میں نے انہیں جب یہ کہا کہ آپ آئیں گی, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے, آپ کا ایوارڈ ہے اور آپ وہاں نہ ہوئیں. وہ کہتی بات یہ ہے کہ دیکھو کہ مجھے لوگوں نے ہیر دیکھا ہے, اور ہیر کی جو تصویر ہے وہ میری صورت میں لوگوں کو نظر آئی, اور اب میری دیکھو میرے دانت جو ہیں میری گالیں پچک چکی ہیں, میرے دانتوں میں گیپ آ چکا ہے, پان کھا کر کے دانت کالے ہو چکے ہیں, عجیب سی نظر کمزور ہے. میں اب وہ لوگوں پر وہ امپریشن جو میرا پہلے بڑا ہوا ہے, جو میرا امیج بن چکا ہے, ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ لوگ, میں چاہتی ہوں میں جب مروں ان کے ذہنوں میں وہی ہیر رہے, وہی خوبصورتی میری برقرار رہے, اسی طرح مجھے چاہتے ہوں, اسی طرح مجھے پیار سے رخصت کریں کہ یہ وہ ہیر جا رہی ہے, اس کا جنازہ جا رہا ہے. میں نہیں چاہتی کوئی ایک بوڑھی عورت ایک مسخ شدہ چہرے کے ساتھ یہاں سے دنیا سے جا رہے. وہ چاہتی تھی میں اسی تاثر کے ساتھ, جس تاثر کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بس رہی ہوں, وہ تاثر ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور انہوں نے یہ بات ثابت بھی کی. اس کے بعد وہ کسی تقریب میں نظر نہیں آئی, کسی ایوارڈ شو میں, کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں انٹرویو نہیں دیا, کہیں نہیں گئی. لیکن ان کا جنازہ اسی صورت میں انہوں نے تصویر بھی نہیں بنوائی, اور ان کے جنازے کی بھی ان کی تصویر نہیں بننے دی گئی, کیونکہ وہ چاہ رہی تھی میں جس طرح کی لوگوں نے مجھے ماضی میں دیکھا ہے میں اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اور فردوس بیگم نے اپنی یہ نبھائی یہ بات بھی, اور یہ اس کے ساتھ ہی وہ اس پردہ سیمی کے علاوہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئی. جی دوستو, یہ تھی ہیر کی کہانی یزدانی صاحب کی زبانی, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے آپ نے ضرور اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا. دوستو, اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور ساجد یزدانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.